السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم مولانا رومی کی مثنوی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے مولانا رومی کی حالت زندگی، اس کا نسب نامہ پڑھا تھا کہ مولانا روم کون تھے، اس کے لائف ہسٹری کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم مولانا رومی کے پیر و مرشد شمس تبریز کے بارے میں جانتے ہیں کہ شمس تبریز کون تھے، جس کے لیے مولانا رومی نے دیوان اس کے نام منسوب کیا، اپنی پوری شاعری اس کے نام منسوب کی، اور اس کی جدائی میں ایک طویل مثنوی لکھی۔ تو آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں مولانا اور شمس تبریز کا واقعہ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ سب تک پہنچ سکیں۔ کون تھے شمس تبریز جانتے ہیں۔ مولانا اور شمس تبریز۔ مولانا کی زندگی کا دوسرا دور شمس تبریز کی ملاقات کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ مولانا کی زندگی میں شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ جس قدر اہم ہے، اسی قدر یہ واقعہ معرض خفا میں ہے۔ جواہر مزیہ کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے۔ چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر تھے کہ اچانک شمس تبریز قلندرانہ انداز سے آ پہنچے اور کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ سے مولانا کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ تمام گھر بار اور شان و شوکت کو خیرباد کہا اور صحرا نوردی شروع کر دی۔ ملک کے گوشوں میں شمس تبریز کو تلاش کرتے پھرے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مولانا کے مرید چونکہ مولانا کی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے، کہتے ہیں کہ مولانا کے کسی مرید نے شمس تبریز کو مار ڈالا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے پاس بھیجا تھا کہ روم جاؤ، وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرماؤ۔ شمس تبریز کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں مقیم ہوئے، اور ایک دن جب مولانا نہایت تزک و احتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے، شمس تبریز نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا مقصد کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا اتباع شریعت۔ شمس تبریز نے کہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ اور پھر حکیم سنائی کا یہ شعر پڑھا: علم قصدوں ترا نہ بستان، جہل زاں علم ببود بسیار۔ جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں میں مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے، وہاں شمس تبریز آ گئی اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا کتابیں ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دی۔
مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا، یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب قال ان کو کیا جانو؟ اس کے بعد مولانا شمس تبریز کے ارادت مندوں میں داخل ہو گئی۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ ایک حلوہ فروش مولانا کے درسگاہ میں آیا۔ مولانا نے بھی ان سے حلوہ کی ایک کاش خرید کر کھائی، جس سے مولانا کے احوال یکسر بدل گئے۔ بے اختیار اٹھے اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے۔ ایک عرصہ تک گم رہے، واپس آئے تو بالکل خاموش تھے۔ جذبہ میں کسی وقت بولتے تو زبان پر اشعار جاری ہو جاتے۔ یہی اشعار ہیں جو بصورت مثنوی آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان تمام واقعات سے وہ واقعہ قرین عقل ہے جو سپہ سالار نے قلم بند کیا ہے۔ سپہ سالار مولانا کے خاص مرید ہیں اور تقریباً 40 سال تک مولانا کے فیض صحبت سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، شمس تبریز ولد علاء الدین کیا بزرگ کے خاندان سے تھے جو کہ اسماعیلیہ فرقہ کا امام تھا، لیکن انہوں نے آبائی مذہب ترک کر دیا تھا۔ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد بابا کمال الدین کے مرید ہو گئے تھے۔ تاجرانہ حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے، کمر بند بن کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دعا کی کہ خدا کوئی ایسا شخص عطا فرمائی جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا کہ روم جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز کونیا پہنچ کر برنج فروشوں کے سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمرہ کا مجمع ہو جایا کرتا تھا۔ شمس تبریز بھی اس مجمع میں جا بیٹھے تھے۔ مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز سے آنکھیں چار ہوئی تو ایک دوسرے کو سمجھا۔ شمس تبریز نے پوچھا کہ مولانا، بایزید بسطامی کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام عمر انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طریقہ سے کھایا ہے۔ یہ تو تھا ان کا اتباع سنت کا جذبہ۔ دوسری طرف مشہور ہے کہ بایزید فرماتے تھے، سبحانی مع اعظم شانی، اللہ اکبر، میری شان کس قدر بڑی ہے۔ حالانکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی جلالت شان کے فرماتے ہیں، میں ہر دن میں 70 مرتبہ اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب ان دونوں باتوں کو کس طرح منطبق کیا جا سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بایزید بسطامی اگرچہ بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن وہ منازل تقرب میں ایک مقام پر ٹھہر گئے تھے، اور اس مرتبہ کی عظمت کے اثر سے اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر منازل طے کرتے جاتے تھے، اور جب اونچی منزل پر پہنچتے تھے تو نیچے کی منزل اس قدر پست نظر آتی تھی کہ اس پر استغفار کرتے تھے۔ سپہ سالار کا بیان ہے کہ مطابق اس کے بعد مولانا اور شمس تبریز دونوں صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 40 روز تک چلا کش رہے۔ اس عرصہ میں کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تھا اور صلاح الدین زرکوب کے علاوہ حجرے میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے محترز تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی اور ایک لمحہ کے لیے بھی شمس تبریز سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ اس سے اہل شہر میں شمس تبریز کے خلاف شورش بپا ہوئی اور شمس تبریز کونیا چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت آمیز اشعار کہنا شروع کر دیے۔ اس پر اہل شہر اور مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریز کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کی قیادت میں ایک قافلہ دمشق کو روانہ ہوا اور سلطان ولد نے مولانا کے ایک منظوم خط شمس تبریز کی خدمت میں پیش کیا۔ شمس تبریز متاثر ہوئے اور قافلہ کے ساتھ کونیا واپس آ گئے اور تقریباً 2 سال تک کونیا میں رہے۔ اس کے بعد شمس تبریز کا انجام کیا ہوا، اس میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ صاحبان کہتے ہیں کہ مولانا کے صاحبزادے علاء الدین
चिल्पी से आज़ुर्दा खातिर होकर गायब हो गए और फिर कुछ पता न चला। कुछ साहिबान का बयान है कि अलाउद्दीन के हाथों शहीद हो गए। एक मुगालता और इसका इजाला। शम्स तबरीज़ी जो मौलाना रूम के पीर हैं, उनके कुछ हालात हमने इस पर कलम कर दिए हैं, सुपुर्द कलम कर दिए हैं। इनका अंजाम क्या हुआ, खुद वफ़ात पाई या शहीद किए गए, इस बारे में हम मुख्तलिफ़ बातें तहरीर कर चुके हैं। उनकी कब्र के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायत हैं, लेकिन ये तय है कि हिंदुस्तान से उनकी कब्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक मशहूर कब्र शम्स तबरीज़ के नाम से मुल्तान के इलाके में मौजूद है। वो यकीनन उन शम्स तबरीज़ की नहीं है जो मौलाना रूम के पीर थे, इसलिए कि ये बुज़ुर्ग 7वीं सदी के थे और हिंदुस्तान में जो साहिब मदफून हैं ये 10वीं 11वीं सदी के हैं। इस सिलसिले में हम ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी मरहूम की वो इबारत नकल करते हैं जो मुंशी मोहम्मद दीन फ़ौक ने हालत शम्स तबरीज़ नामी किताब में निज़ामुल मशाइख के हवाले से नकल किया है। हज़रत शम्स मौलाना रूम के पीर के वालिद की निस्बत बयान किया गया है कि वो फ़िरका इस्माइलिया से ताल्लुक़ रखते थे और हज़रत शम्स ने यह मज़हब तर्क कर दिया था। मुझको इस दावे के कबूल करने में तामुल है, क्योंकि इस्माइली फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले शम्स दूसरे गुज़रे हैं जिनका मज़ार मुल्तान में है। अवाम मुल्तानी शम्स तबरेज़ को ही हज़रत मौलाना रूम का मुर्शिद समझते हैं, हालांकि ये गलत है। यूरोपियन मौरख़ीन को गालिबन इसी रिवायत की वजह से गलत फहमी हुई है। मुल्तानी शम्स तबरेज़ को 300 बरस का अरसा गुजरा है। ये इस्माइली फ़िरका के दाई बनकर हिंदुस्तान में आए थे। उनके हमरा दो और शख्स थे, एक का नाम पीर सदरुद्दीन और दूसरे का नाम पीर इमामुद्दीन था। सदरुद्दीन ने इज़लाए सिंध व बम्बई में दावत शुरू की और इमामुद्दीन ने गुजरात और काठियावाड़ में। शम्सुद्दीन सीधे पंजाब चले आए और यहाँ अपना मिशन जारी किया। सिंध और मुंबई में जिस कदर आगा खानी खोजे हैं वह सब सदरुद्दीन की कोशिश से मुसलमान होकर आगा खानी यानी इस्माइली जमात में शामिल हुए हैं। इमामुद्दीन ने अव्वल अव्वल तो बहैसियत इस्माइली दाई के काम किया, मगर चंद रोज़ के बाद खुद मुख्तियार होकर अपना इलाहिदा तरीका इमाम शाही जारी कर दिया। इमाम शाही तरीका के उसूल भी करीब करीब इस्माइली थे, लेकिन वह खुद अपने तय नाइब इमाम और मुज़हिर ज़ात मौला अली बयान करते थे। इमामुद्दीन का मज़ार मकाम पीराना में है, जो अहमद आबाद गुजरात के करीब एक कस्बा है। आज इमाम शाही जमात में कम अज़ कम 15-20 लाख आदमी होंगे, जिनमें कुछ तो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो गए हैं जिनका लक़ब मोमिन है, बाकी गुप्ती यानी पोशीदा हैं और इनको अपने अकायद ज़ाहिर करने का हुक्म नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक घर में 4 हिंदू रहते हैं और उनमें से 3 इमाम शाही हैं तो चौथे को खबर न होगी। पीराना में उनकी खानकाहें बनी हुई हैं और गद्दी हिंदू महन्नत के इख्तियार में है, जो बज़ाहिर हिंदू हैं और बबातिन इमाम शाही। इस महन्नत के सैकड़ों दाई हिंदवाना लिबास में अपने मिशन को फैलाने और जमात से उशर और नज़र नियाज वसूल करने के लिए दूर करते रहते हैं। महिनत पीर इमामुद्दीन के औलाद में इस अशर और नज़र नियाज में से माकूल हिस्सा तकसीम करके बाकी खानका के अखराजात में सरफ कर देता है। इसी खानका में जिनियों की दरगाह बनी हुई है, यानी जो गुप्ती ज़ाहिरी तरीक़ से मुसलमान होना चाहते हैं वो अपना जिनियों इस दरगाह में चढ़ाकर मुसलमान हो जाते हैं और फिर उनको मोमिन का लक़ब मिल जाता है। शमसुद्दीन तबरेज़ी ने जब जिनका मज़ार मुल्तान में है, पंजाब के कहारों और सनारों में अपना तरीका राइज किया और लोगों को शमसी हिंदू का लक़ब दिया। शमसी हिंदू बराह रास्त आगा खान के मुतक़िद बनाए गए और सालाना नज़र नियाज अब तक आगा खान ही को देते हैं। उनकी तादाद 30 लाख के करीब सूबे पंजाब में है। मुल्तानी शम्स तबरेज़ी ने किन तरीक़ों से अपना अक़ीदा फैलाया और कैसे कैसे अजीब व गरीब वाक़ात आवाम की ज़बानों पर उनकी निस्बत मशहूर हैं, उनके लिखने को एक इलाहिदा मज़मून की ज़रूरत है। बिलफ़ैल ये बताना मकसूद है कि हज़रत शम्स तबरेज़ी मौलाना रूम के पीर को इस्माइली ग्रोह से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इस्माइली शम्स तबरेज़ मुल्तान में और मौलाना वाले शम्स तबरेज़ से सैकड़ों बरस बाद हुए हैं। तो ये था मौलाना और शम्स तबरेज़ की जो मुलाकात हुई, आपस में बातचीत हुई, किस तरह मौलाना इसके मरीद हुए, किस तरह मौलाना को इससे मोहब्बत हुई, इसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि
یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ جائے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ جو مولانا روم سے یا اس کے مثنوی سے محبت کرتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آگے ہم مولانا روم کے مثنوی کو اردو معنی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں 2 دن کے بعد۔ کل انشاءاللہ ہم صلاح الدین زرکوب، جو کہ مولانا شمس تبریزی کے بعد جو مولانا رومی کے پیر و مرشد بنے تھے، اس کے بارے میں کل پڑھیں گے، اور کل اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ صلاح الدین زرکوب کون تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا رومی کی مثنوی اور معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔